عبدالحاد بھائی بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ. ڈفرینٹ پروگرام پچھلی مرتبہ لوگوں نے فیس کیے, کچھ بندش بھی رہی, کچھ اعلانات بھی رہے کہ جناب اس وقت سے اس وقت بند ہو گئی ہے, لوگ نہ آئیں. اچھا, ایسے میں وہ لوگ زیادہ پریشان ہوئے جنہوں نے گھنٹے روڈ پہ گزار دیے. اگر ان کو پتہ چلا تھا کہ بھئی راستہ بند کر دیا گیا ہے تو خیموں میں واپس آ جاتے. جی مفتی صاحب, اس میں ایسا ہے کہ مشورہ اگر مانگتے ہیں تو یہ دیا جاتا ہے کہ اپنے گروپ لیڈر کو فالو کریں. جو لوگ انڈیپینڈنٹ کسی بھی کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, تو وہ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں, ان کو مشکل درپیش ہوتی ہے. اس میں چونکہ کچھ ایسے معاملات بھی ہیں کہ کچھ لوگوں نے اپنی قربانیاں کمنٹڈ کی ہوتی ہیں, تو اگر ہم ان کو وہی شام تک کا مشورہ دیتے ہیں مفتی صاحب, تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ان کی بیچاروں کی قربانیوں کے لیے بہت سارے پرابلم کریٹ ہو جاتے ہیں. تو اپنے اسپیس کو دیکھیں کہ جہاں آپ کو اسپیس ملتا ہے, جہاں آپ کے جو گروپ لیڈر ہیں یا جو آپ کا منظم ہے یا مولوی میں وہ آپ کو جس طرح سے گائیڈ کر رہا ہے, اس کو فالو کرتے ہوئے جب آپ رمی کے لیے جائیں گے نا تو رمی بڑی آسان ہو جائے گی. پھر جو وقت ایسے ہوتے ہیں جس میں ممانعت کر دی جاتی ہے, تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اپنے خیمے میں آ جائیں. لیکن مفتی صاحب پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ اپنے خیمے کو کراس کر کے آگے نکل چکے ہوتے ہیں, اب ان کا واپسی پلٹنا جو ہے وہ ناممکن جیسا ہوتا ہے, وہ واپسی نہیں آ سکتے. کیسے پتہ چلے کہ راستہ کھلا ہے یا بند ہے؟ اچھا, اس میں جو سب سے اہم بات ہے, جو وہاں پر سوق العرب ہے, 62 نمبر روڈ ہے, 65 نمبر روڈ ہے, 52 نمبر روڈ ہے, یہ وہ روڈ ہیں جیسے ہمارے ہاں 200 فٹ کے بڑے بڑے روڈ ہوتے ہیں, اس طرح ایک سوق العرب روڈ ہے. جی جی جی, اسی طرح کے تین بڑے روڈ ہیں جو ہمیں جانے کا پرووائڈ کرتے ہیں. جی, ہمیں رمی جمعرات کے لیے جانے کے لیے واک وے دیتے ہیں وہ جانے کا. اور جو دو روڈ ہیں سائڈوں کے, ایک اس جانب کا ہے سائڈ روڈ اور ایک اس جانب کا 50 نمبر روڈ ہے, جہاں سے لوگ رمی کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی ان روڈز پر آ گیا نا مفتی صاحب, تو اب اس کا واپسی پلٹنا ناممکن ہے. رکاوٹ نہیں ہوتی, روڈوں میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور کنٹینیوٹی رہتی ہے, اس میں رکاوٹ نہیں آتی. رکاوٹ بالکل مین جہاں جمعرات کا پلازا ہے نا, اس سے کچھ پہلے رکاوٹ آ جاتی ہے. اب بندے کے لیے ریٹرن ہونا جو ہے نا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے مشورہ یہی ہے کہ گروپ کو فالو کریں, اور اگر لوگ گروپ کے ساتھ ہوتے ہیں نا, گروپ لیڈر کہاں سے معلومات لے رہا ہوتا ہے؟ گروپ لیڈر جو ہے وہ اپنے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں, جسے کہتے ہیں نا وزارت کی طرف سے جو ہدایت مل رہی ہوتی ہیں, یہ میں وزارت کی بات کر رہا ہوں. اور جو لوگ پرائیویٹلی ہوتے ہیں ان کو پہلے سے بہت ساری چیزیں ڈیفائن کر دی گئی ہوتی ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو اس وقت میں لے کر جائیں, آپ اپنے لوگوں کو اس وقت میں لے کے جائیں. پھر کچھ ایکسپرٹیز ہوتی ہے نا, اب جیسے ماشاءاللہ ہمارے یہاں دعوت اسلامی کے جو قافلے کے شرکا ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ کون سا وقت ایسا ہے کہ جس میں آپ کی رمی بڑی بہت آسانی کے ساتھ ہو جائے گی. جیسے نارملی 11ویں 12ویں کی رمی میں تو 4 بجے کا ٹائم دیا جاتا ہے. جو 10ویں کی پہلے دن کی رمی ہوتی ہے, یہاں پر 3 کنڈیشن ہے مفتی صاحب جو میں نے فزیکلی خود دیکھی ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو بائی واک جا رہے ہوتے ہیں, اور ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے, جیسے پچھلے سال الحمدللہ ہمیں بھی سعادت ملی کہ جس بس میں ہم موجود تھے اسی بس میں ہم مزدلفہ پہنچے, وہیں رک کر ہم نے مزدلفہ کا وقوف کیا, دعا کے بعد اسی بس میں بیٹھ گئے. وہی بس ہمیں لے جا کر جمرات کے پاس اتار دیتی ہے, رمی جمرات کر کے پھر ہم اپنے ہوٹل میں آ جاتے ہیں. دوسری چیز یہ. اور تیسری کنڈیشن وہ ہے جو کہ اس مرتبہ پاکستان کے 70% حجاج کو پرووائڈ کی جا رہی ہے, وہ ہے ٹرین کی سہولت. اگر یہ فالو کریں گے, مزدلفہ میں جس اسٹیشن پہ اترے ہیں اسی کے اطراف میں رہیں گے, وہیں اپنی عبادات پوری کرنے کے بعد, وقوف کرنے کے بعد, فجر پڑھنے کے بعد وہیں سے اسٹیشن پہ بیٹھیں گے, تو یہ ٹرین ان کو سیدھی جمرات پلازا پر ٹاپ پر اتار دے گی. یعنی یہ عرفات سے ٹرین میں بیٹھ کے مزدلفہ ہے؟ جی مزدلفہ ہے. ٹھیک ہے, مزدلفہ اترے اور اب ان کو ٹرین سیدھی وہاں پہنچا دے گی. یاد ہے میرے خیال میں سلمان بھائی کو جمرات لے کر جائے گی. جی بالکل. تو ان لوگوں کے لیے تو صبح ہی جانا بہتر ہے. بالکل یہی میں عرض کر رہا ہوں آگے کہ ایسے لوگ جتنے بھی ہیں نا وہ اس کو فالو کریں کہ ٹرین والے جتنے لوگ ہیں, میں نے خود الحمدللہ 2016 یہاں شاید ایک اسلام میں بیٹھے تھے, وہ بھی ساتھ تھے, تو 2016 میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم اپنی ٹرین میں بیٹھے, وزارت کی طرف سے ہی ٹرین تھی, جیسے بیٹھے اس نے سیدھا لے جا کر ہمیں ابھی یوں سمجھے فجر کا وقت باقی تھا اور وہاں ٹاپ پر اتار دیا.
कहाँ उतारती है ये? बिल्कुल टॉप पर, जमारात के प्लाजा पे टॉप पर। कुबरी खालिद के बाद? खालिद नहीं, उससे भी आगे जाकर बिल्कुल जमारात प्लाजा के टॉप पर एक स्टेशन बना हुआ है, टॉप पर स्टेशन है, ठीक है। वही स्टेशन पे उतारेगी। टॉप से मुराद ये है कि जो जमरात का कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है उसमें छत पर, उसके छत पर उतारे, छत से भी थोड़ा आगे एक तरफ उल्टे हाथ पर स्टेशन है, ठीक है। उस स्टेशन पे उतरने के बाद अब चूंकि वक्त था, सुन्नत वक्त में हमें करनी थी कि भाई सूरज निकल आए तो उसके बाद करना सुन्नत है ना, तो हमने उसका वेट किया इस तरह से कि हम आराम आराम से चलते रहे, और चलते 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 जब हम जमारात पर पहुंचे तो हमारा सुन्नत वक्त हमें मिल गया, और उसी वक्त हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े शैतान की रमी की। तो ये गाइड करना ज्यादा अच्छा रहेगा। आप जो उतरे हैं वो जो इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियां लगी हुई हैं उससे उतरे? नहीं, वो डायरेक्ट स्टेशन से उतरे, स्टेशन से यूं बस चलते चलते आना है आपने, और कुछ नहीं करना। रैंप है, वो हल्का सा रैंप है, यूं ऐसे चलते रहेंगे, रैंप से घूमकर आप सीधे टॉप फ्लोर पर आएंगे और बहुत ही आसान अंदाज में रमी कर लेंगे। खास तौर पर जो गवर्नमेंट के हाजी हैं उनको मैं यही मशवरा दूंगा कि ट्रेन को फॉलो करें, उसकी टाइमिंग को फॉलो करें, भले वहां थोड़ी देर आपको लगेगी स्टेशन पे ऊपर चढ़ने में। आपने फरमाया 70% लोगों को ट्रेन? जी 70%। तो क्या उनके पास टिकट होंगे, कोई कार्ड होगा, क्या बाकायदा कार्ड, ट्रेन का एक बेल्ट होता है जो हाथ में बांधा जाता है। 3 स्टेशन है ट्रेन के, एक पे लिखा होता है मीना 1, दूसरे पे मीना 2, तीसरे पे मीना 3। तो जिसका खैमा जिस स्टेशन के करीब होगा उसको वही वाला बेल्ट मिलेगा जो वो हाथ में पहनेगा। और जब एक यूं समझे कि बताइए क्या, बैंड भी कहते हैं उसको जी, बैंड भी मिलता है, और एक वो पिन से लगता है वो बैंड टाइप का भी होता है, तो वो उनको मिलेगा। वो उसको ऑटोमेटिकली स्कैन करेंगे स्टेशन पे और उनको जाने का मौका मिल जाएगा। और इसी तरीके से जब जमारात की रमी कर लेंगे ना मुफ्ती साहब, तो बहुत आसान है कि उसी रैंप के जरिए से वो उसी स्टेशन पे पहुंच जाए और वहीं बैठकर सीधे वो अपने खेमे के पास उतरे। उनका 1 नंबर स्टेशन है, वहां उतर जाए, 2 नंबर है, 3 नंबर है, मीना में अपने खेमे के सामने उतर जाए। सिर्फ तकलीफ कहाँ है? वो तकलीफ सिर्फ एक ही है कि जो मुज़दलिफा से ट्रेन पे चढ़ने का जो आजमाइश है, जो रश है, कभी 1 घंटा, कभी 1.5 घंटा, कभी 2 घंटा भी लग जाता है। वो जो आपने अपने खेमे से जो समझे चूटी की चाल कहूंगा मैं, आराम आराम से चलते चलते जब स्टेशन पे पहुंचेंगे, अब ट्रेन में बैठ गए तो फिर तो 8 मिनट का रास्ता है, फिर तो कोई मुश्किल नहीं। अगर कोई 4 बजे भी जा रहा है ट्रेन, उस वक्त भी अवेलेबल है। यानी जमारात पे रमी करने के लिए स्टेशन वाइज ट्रेन जो है ना खेमों के लिए प्रोवाइड की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रेन तो सारा वेरी टाइम चल रही है, अभी भी आप जाएंगे ना, अभी भी चल रही है। तो ये भी ख्याल रखें कि वैसे वो जाने भी नहीं देते और उनसे बहस भी नहीं करनी चाहिए, वरना फिर इसके दीगर कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। बहरहाल जो रूल बताया जा रहा है उसको ना फॉलो करें। वो बेल्ट होता है सर, यूं उसको दिखाते हैं तो वो रास्ता खुल जाता है, बंदा अंदर जो है ना चला जाता है।